ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کائنات عالم کا ماحول اور نظام، اسے سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ترتیبیں قائم کی اور کچھ اللہ رب العزت نے اصول وضع فرمائے ہیں جو رب کی جانب سے ہی یا قرآن مقدس میں آئے ہیں یا رسول اللہ کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان اصولوں کی پابندی، ان قوانین کو مکمل طور پر عمل درآمد میں لانا، یہ ہر اس ریاست کا کام ہے، ہر اس نظام قائم کرنے والے کا کام ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، دین کا پرچارک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر اس بندے کا کام ہے کہ اس نظام کے ماتحت ہو کر چلے، اس نظام کے ساتھ چلے جو نظام اللہ اور اس کے رسول نے قائم فرمایا، اور اس نظام کی جو بنیاد ہے، اس نظام کی اساس جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت آ گئی وہ اس نظام کو سمجھے گا بھی، اس نظام پر عمل بھی کرے گا، لیکن جس کے دل میں ذرا سا یا دین کا بغض ہوا یا رسول اللہ کی ذات کا بغض ہوا تو وہ کبھی اس جانب نہیں جائے گا، وہ کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا کہ میں اس قانون کے پیچھے چلوں، اس قانون کے ماتحت ہو کر چلوں۔ تو وہ قانون اسے جو مجموعی طور پر اور پوری دنیا کے نظام کے اندر نظام سیاست کہا جاتا ہے۔ جو قانون وضع کیے گئے، جن قوانین کو ترتیب دیا گیا، ان قوانین کو پوری دنیا کے اندر نظام سیاست کہا جاتا ہے۔ اور یہ نظام سیاست ایک ایسا نظام ہے جو قوم کی اقدار کو، قوم کے نظام کو، قوم کی ترتیب کو سنوارنے کے لیے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب تک نظام سیاست کو اس کے اصل پر نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک نہ ہماری نمازیں کسی کھاتے کی ہیں، نہ ہمارے روزے کسی کھاتے کے ہیں، نہ ہماری عبادتیں کسی کھاتے کی ہیں، نہ اور کوئی چیز ہماری اس قابل ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب نظام ہی ہمارا انگریز والا ہو، جب نظام ہی ہمارا ہندو والا ہو، تو کسی کی نماز کیا گردوارے کے اندر ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کی نماز کسی ہندو کے جو بت رکھے جاتے ہیں مندر میں، اس مندر میں کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کی نماز عیسائیوں کے چرچ میں ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کی نماز یہودیوں کی عبادت گاہ میں ہو سکتی ہے؟ ہرگز کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایسی جگہ پر جا کر رب کی عبادت کرے جس کو نسبت مشرکین سے مل جائے، جس کو نسبت یا عیسائیوں سے مل جائے، یہودیوں سے مل جائے، ہندوؤں سے مل جائے۔ ہرگز مسلمان یہ گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں گوارا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس گردوارے میں، اس چرچ میں، اس مندر میں یا اس یہودیوں کی عبادت گاہ میں وہ نظام قائم ہے جو ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کا نظام ہے۔ اس وجہ سے وہاں عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر وہ نظام قائم ہے۔ مسجد میں آ کر عبادت کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر دین مصطفیٰ قائم ہے، یہاں پر رسول اللہ کے دین کی بات کی جاتی ہے، رب کا نام لیا جاتا ہے، اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر ہم عبادت کرنا ایسی جگہ پر گوارا نہیں کرتے، اگر ہم نماز پڑھنا ایسی جگہ پر گوارا نہیں کرتے، تو اپنی پوری نماز پڑھنی ہے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، جو رب نے فرض کی ہے۔ 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہے اور وہ آ کر مسجد میں پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لو، باقی اپنی ساری زندگی کفر کے طور طریقے پر گزار دو، تو کیا عبادتیں قبول ہوں گی؟ کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ جس طرح نماز کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے، اسی طرح مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اسلامی ریاست میں رہنا پڑتا ہے۔ ورنہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی مسلمان کے لیے رہنے کا طریقہ ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ جا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی ریاست میں رہے، وہاں پر مارے کھائے، ان سے ڈنڈے کھائے، ان سے برچھے کھائے، اپنے ٹکڑے کروائے۔ دوسرا راستہ مسلمان کے لیے یہ ہرگز مسلمان کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہو مسلمان، اسلامی ریاست بھی ہو، پھر نظام انگریز کا اور مسلمان سکون سے رہ رہا ہو۔